الحمد لله خالق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على من هو رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الذين هم سادات المتقين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، من العلماء والشهداء والصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين في تو آیت میں دو باتوں کا ذکر ہے، اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس مال میں تمہیں نائب بنایا، قائم مقام بنایا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ پھر اللہ کے راستے میں جب مال کو خرچ کیا جاتا ہے اس کے مختلف درجے ہیں۔ پہلا درجہ زکوٰۃ کی صورت میں، اور یہ فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے بعد صدقہ فطر، عشر وغیرہ، اور اس کے بعد نفلی صدقات، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا، کسی یتیم کے ساتھ تعاون کرنا، کسی بھی سہارا کے لیے سہارا بننا۔ لیکن پہلا درجہ زکوٰۃ کا ہے، اور جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا تذکرہ فرمایا، اقیموا الصلاۃ، ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ بھی فرمایا وآتوا الزکاۃ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تقریباً قرآن میں 70 مقامات سے زیادہ ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر فرما دیا کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور پھر زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، وان محمد الرسول اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی گواہی، اور دوسرے نمبر پر اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا اہتمام، صوم رمضان، رمضان کے روزے، یہ 4 رکن ہو گیا، وحج البیت، بیت اللہ کا حج۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلے نمبر پر کلمہ، دوسرے نمبر پر نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، 4 نمبر پر صوم رمضان، رمضان کے روزے، اور 5ویں نمبر پر حج بیت اللہ۔ یہ اسلام کے لیے بنیاد ہے۔ جیسے ایک چھت ہوتی ہے، اس کے لیے ستون یا اس کے لیے دیواریں، اگر ستون اور دیواروں کو گرایا جائے تو چھت نیچے بیٹھ جائے گی۔ اسی طرح یہ اسلام ایک خیمے کی طرح ہے، اور اس کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں۔ لہٰذا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں کہ جی زکوٰۃ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے، یا میں زکوٰۃ مانتا ہی نہیں، ظاہر بات ہے اس نے اسلام کے ایک رکن کا انکار کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے
بعض قبائل نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کی خلافت تھی، آپ نے اعلان فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں ان کے ساتھ قتال کروں گا، میں جہاد کروں گا ان کے ساتھ۔ حضرت عمر رضی اللہ آگے آئے، عرض کرنے لگے امیر المؤمنین انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کلمہ تو یہ پڑھتے ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، صرف زکوٰۃ کا یہ انکار کرتے ہیں، تو اگر آپ قتال کرو گے تو آپ کلمہ گو کے ساتھ قتال کرو گے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زکوٰۃ دیتے رہے اس میں سے ایک رسی بھی اگر یہ کم دیں گے نا میں تب بھی ان کے ساتھ قتال کروں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھولا اور مجھے بعد میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ جو فرما رہے تھے وہی حق مسئلہ ہے اور وہی سچ ہے، اللہ نے اس کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، فرمایا لوگو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تجارت ہوگی نہ خرید فروخت ہوگی اور نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی اللہ کی مرضی کے بغیر۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو جائے اور اس کی روح قبض کی جا رہی ہو اور اس وقت وہ اپنی تمنا کا اظہار کرے کاش مجھے مزید مہلت ملتی، مزید وقت ملتا، میں زکوٰۃ بھی ادا کرتا، میں نیک اعمال بھی کرتا اور میں نیک بن جاتا۔ لیکن وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب موت کا وقت پورا ہوتا ہے ایک لمحہ اس میں تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ایک اور بات، لوگ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ ایک غلط فہمی ہے، اکثر لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا، آج کل تو یہ جملہ بھی بہت مشہور ہے، میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں اپنی مرضی کے مطابق جو کروں، اور میرا کمایا ہوا مال میری مرضی، جہاں چاہوں وہاں خرچ کروں گا۔ دونوں جملے غلط ہیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نحن خلقناکم فلولا تصدقون، فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ جسم اپنا ہے؟ جسم اپنا نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس۔ دوسرے مقام پر فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی تھا تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تمہاری کوئی تصویر نہیں تھی، تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا، پیدائش کی ترتیب چلائی، اور پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اللہ فرماتے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے تجھے برابر کیے تیرے اعضاء کو، فعدلک اعتدال کے ساتھ، جیسے میں نے چاہا تیری ناک بنائی، تیرا کان بنایا، تیرا چہرہ بنایا، جیسے میں نے چاہا اس طرح میں نے تیرے اعضاء بنا دیے، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے چاہا انسان کو بنا دیا۔
یہ تو رب نے بنا دیا، رب نے پیدا کیا، رب نے جسم دیا، رب نے اس کے اندر روح ڈالی ہے، تو ایک امانت ہے انسان کے پاس، اپنے جسم کو استعمال کرے، نیک اعمال کے لیے استعمال کرے۔ تو اللہ فرماتے نحن خلقناکم فلولا تصدقون، پھر اللہ فرماتے افرأیتم ما تمنون، اپنی پیدائش پر کبھی تم نے غور کیا ہے؟ تمہیں ایک نجس قطرے سے پیدا کیا گیا، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم پیدا کرنے والے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں، تم خالق ہو یا ہم خالق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ نجس قطرے سے اتنی خوبصورت شکل بن جائے، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن رب کی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، یہ میری قدرت ہے۔ ام نحن الخالقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقون ام نحن الخالقون، اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، تم اگر یہ کہتے ہو کہ جسم میرا ہے تو پھر جب بیماری آتی ہے، وہ بیماری اچانک آ جاتی ہے، بیماری کو کہہ دو نا کہ میرا جسم میری مرضی۔ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ میرے جسم پر بیماری مسلط ہو جائے، رب نے جسم دیا، جب چاہتا ہے بیماری بھیج دیتا ہے اور جب چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، یہ تو رب کی مرضی ہے۔ اور پیدا بھی اللہ نے کیا، موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے موت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فی ما لا تعلمون، تمہیں کیا پتا میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ تمہاری یہ شکل ہی بدل دوں، تمہیں بندر کی شکل دے دوں، کسی اور جانور کی شکل دے دوں۔ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اتراتا ہے، رب کے احکامات کو جھٹلاتا ہے۔ رب اس پر قادر ہے کہ اس شکل کو بدل دے۔ ان یشأ یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر قادر ہوں۔ تو انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا جسم، میری مرضی۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو زمین میں ایک دانہ دباتے ہو یا ایک بیج دباتے ہو یا ایک گھٹلی دباتے ہو اور پھر اس کے بعد ایک درخت نکلتا ہے، ایک پودا نکلتا ہے، پھر وہ درخت کی صورت بنتی ہے، پھر اس کے اندر پھل لگتے ہیں اور فصلیں نکلتی ہے، سبزہ نکلتا ہے، تمہاری عقل میں یہ آ رہی ہے بات؟ تم تو اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام چلتا ہے، اللہ کی قدرت۔ اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، بتاؤ یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں میرا مال میرا مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، سارا نظام اللہ نے چلایا۔ فرمایا اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا، اگر تیری کھیتی بالکل تیار ہو جائے، سرسبز ہو جائے اور پک جائے اور اس کے بعد کاٹنے کا وقت آئے، اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہوں تو اس کو چورا چورا کر دوں، اس کو تباہ کر دوں، اس کو ضائع کر دوں، تو کیا کر سکتا ہے؟ سیلاب کی صورت، آسمان سے بجلی گر سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے سامنے یہ کہے کہ بجلی وہ میری کھیتی پر کیوں گری ہے اور میری کھیتی کیوں تباہ ہو گئی؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، انسان کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تکبر نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، مجھے بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، کبھی گرم کبھی ٹھنڈا اپنے مزاج کے مطابق، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو بادلوں سے ہم برساتے ہیں یا تم برساتے ہو؟ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو اس پانی کو اتنا کڑوا بنا دوں کہ تم پی نہ سکو،
پانی تمہارے ہاتھوں میں ہو، میں ایسا کڑوا بنا دوں، اس کے وصف کو بدل دوں کہ تم استعمال ہی نہ کر سکو۔ فرمایا افرأیتم النار التی تورون، جو آگ تم سلگاتے ہو، آگ تم جلاتے ہو، آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہو، یہ بھی تمہاری عقل میں یہ بات آ رہی ہے؟ آگ جس پر تم چیزیں پکاتے ہو، یہ اللہ کی قدرت، ہواؤں سے فائدہ حاصل کرتے ہو، یہ اللہ کی قدرت۔ انسان کا یہ کہنا کہ میرا مال، یہ غلط۔ جسم اللہ کی امانت، مال اللہ کی طرف سے امانت، اللہ کی تقسیم، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا، جس کو کم دے دیا وہ بھی آزمائش میں ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، جس کو زیادہ دے دیا وہ بھی آزمائش میں ہے، اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ شکر بھی ادا کرتا ہے یا نہیں، تکبر تو نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے امانت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے یہ نیک اعمال کے لیے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کبھی گھر کے اندر استری خراب ہو جائے اور ہم کسی سے استری لے کر آتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد گھر کے تمام کپڑے استری کریں، اس لیے کہ واپس بھی تو دینی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں صحت دی، ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے جتنے وقت کے لیے ہمیں جسم دیا اور صحت دی ہے، ہم اس جسم کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ جائے اور ہم نے تیاری نہ کی ہو۔ تو یہ ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا، ایمان لے آؤ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مستخلفین، فرمایا کہ اس مال میں سے جس کا ہم نے تمہیں نائب بنایا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارا مال ہے، اللہ فرماتے ہم نے نائب بنایا تمہیں، پہلے کسی اور کے پاس تھا پھر آپ کے پاس آ گیا۔ ذرائع مختلف ہے، میراث کے ذریعے سے مال آتا ہے، تحفے تحائف کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے، تجارت کے ذریعے سے بھی، یہ بدلتا رہتا ہے ہاتھوں میں۔ اللہ فرماتے کہ اس وقت ہم نے تمہیں اس کا نائب بنا دیا، مستخلفین، عارضی طور پر تمہارے پاس ہے، کچھ عرصے کے بعد پھر تمہارے پاس نہیں رہے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایک کفن پہن کر جاتا ہے، صرف ایک کفن، باقی سارا کچھ یہاں رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہوا کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کی میراث ساری صرف اللہ کے لیے ہے۔ جتنی انسانیت ہے، جتنی مخلوقات ہے، جب قیامت قائم ہوگی اعلان ہوگا کل من علیہا فان، اللہ کا اعلان کل من علیہا فان، جو کچھ ہے سب کے لیے فنائیت ہے، سب نے تباہ ہو جانا ہے، ساری کائنات کا مالک تن تنہا صرف اللہ، اور سب کچھ رہ جائے گا۔ جو عارضی طور پر جتنے مالک ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے۔ تو اصل مالک اللہ، جسم بھی اللہ نے دیا، مال بھی اللہ نے دیا۔ جسم کے لیے حکم ہے آمنوا باللہ، ایمان لے آؤ، اور مال کے لیے حکم ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے مال دیا اس میں سے خرچ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ دنیاوی فائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے والا بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ پاک ہو گیا۔ اور مال میں سے جو زکوٰۃ ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے مال میں سے جو زکوٰۃ کی رقم بنتی ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرے،
جب وہ زکوٰۃ کی رقم کو نکالے گا تو باقی مال اس کا پاک ہو جائے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ، مال کے اندر برکت آئے گی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ پیسوں میں اضافہ ہو جائے، برکت اس کو کہتے ہیں کہ بندے کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بہت سارا پیسہ ہے لیکن ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ برکت نہیں ہوتی۔ بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس میں برکت آ جاتی ہے مال کے اندر۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک عیسائی تھا، اس کا ایک جگہ اس کا خزانہ جمع تھا، بہت زیادہ خزانہ تھا، سونا چاندی جواہرات اس پرانے دور کے مطابق۔ اس نے ملازم رکھے ہوئے تھے، وہ خزانے کی دیواروں پہ بیٹھے ہوئے تھے، چوکیدار وغیرہ۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میرا یہ چوکیدار کہیں خیانت تو نہیں کرتا۔ چپکے سے خفیہ چابی لے کر اس نے گیٹ کھولا، چوکیدار کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اندر داخل ہوا اور گیٹ جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا اس نے۔ اندر معائنہ کرتا رہا، سونا چاندی بڑے خزانے پڑے ہوئے تھے، کافی ٹائم اس کو لگ گیا۔ چوکیدار آیا، اس نے گیٹ کو دیکھا، پریشان ہو گیا کہ کہیں گیٹ کھلا رہ گیا، کوئی چوری نہ کرے، جلدی سے گیٹ کو بند کر دیا، تالا لگا دیا باہر سے۔ اب یہ حضرت جب معائنے سے فارغ ہوا، دروازے پہ آیا، دروازے کو ایسے کھینچا تو باہر سے تالا لگا ہوا تھا۔ اب وہ مضبوط دروازہ بنا ہوا تھا، اس نے چیخنا شروع کر دیا کہ بھئی دروازہ کھولو، لیکن آواز اس کی باہر نہیں جا رہی تھی۔ سونا چاندی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر تڑپ تڑپ کر وہاں پر وہ مر گیا، بھوک کی وجہ سے مر گیا، پیاس کی وجہ سے مر گیا۔ مال اس کے پاس بھی تھا، سب سے زیادہ تھا، سونا بھی تھا، چاندی بھی تھی، جواہرات بھی تھے، لیکن برکت تو نہیں آئی، اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب زکوٰۃ ادا کریں گے برکت آئے گی۔ وہ جو زکوٰۃ ادا کر کے اس کے بعد بقیہ مال جو ہم استعمال کریں گے، ہمیں عبادت کی توفیق بھی ملے گی اللہ کی طرف سے۔ اور جب حرام رقم استعمال کریں گے کہاں عبادت کی توفیق ملے گی؟ ایک بندہ جب زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ کی رقم اس کے مال کے اندر حرام رقم ہے، وہ اس کے لیے ادائیگی ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ فلاں لوگ سمندر کا سفر کر رہے تھے، ان کا مال ضائع ہو گیا، سمندر کی نظر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کا مال جب بھی ضائع ہوتا ہے تباہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے۔ ایک عیسائی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں۔ عیسائی نے یہ بات سنی تو اس نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا؟ ٹھیک ہے میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں عیسائی ہوں، لیکن پوری زندگی میں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بھی زکوٰۃ شروع کر دی، کلمہ تو نہیں پڑھا، زکوٰۃ شروع کر دی اس لالچ میں کہ میرا مال محفوظ رہے، زکوٰۃ دیتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد کہیں ایک تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا اور راستے میں ڈاکو آئے، انہوں نے حملہ کیا اور قافلہ جو ہے وہ لٹ گیا، اور اس کا ایک اونٹ بھی اس میں تھا، اس عیسائی کا۔ اس کے پاس خبر آ گئی کہ جو قافلہ آ رہا تھا جس میں ایک اونٹ آپ کا بھی تھا اور اس اونٹ کے اوپر آپ کا سامان تجارت بھی تھا، وہ سارا قافلہ لٹ گیا۔ اس نے اپنے بندوں کو جمع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا اس کا مال محفوظ رہے گا، میں تو زکوٰۃ ادا کرتا رہا لیکن پھر بھی میرا مال ضائع ہو گیا۔ اب اس کے پاس ننگی تلوار تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہا تھا، راستے میں ایک اور اطلاع اس کو آ گئی، بتایا گیا کہ قافلہ آگے تھا، آپ کا اونٹ زخمی ہو گیا تھا، لنگڑا ہو گیا تھا، وہ پیچھے رہ گیا تھا، لہٰذا قافلہ تو لٹ گیا لیکن آپ کا سامان تجارت بالکل محفوظ ہے۔ اس نے تلوار یوں پھینکی اور وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو جب ہم زکوٰۃ ادا کریں گے ہمارے مالوں کی حفاظت بھی ہوگی،
اور اخروی اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، فرمایا جو ایک روپے اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 700 کا بدلہ عطا فرماتے ہیں اخروی اعتبار سے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، مال سے برکت اڑ جاتی ہے، برکت نہیں رہتی، مال کی حفاظت نہیں رہتی، برکت نہیں رہتی، مال کی حفاظت نہیں۔ اور جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکوٰۃ الا ابتلاهم اللہ بالسنین، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ اس قوم پر قحط سالی کو مسلط فرماتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ حالات ہیں، مہنگائی ہے اور کن کن عذابوں کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے سرمایہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں ہیں، عذاب ہمارے سامنے ہے۔ تخمینہ ہم لگاتے ہیں کہ اگلی حکومت آئے گی تو بہتر ہو جائیں گے حالات، یہ نہیں رہے گا کوئی اور آئے گا تو حالات بہتر، فلاں آئے گا تو حالات بہتر، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ نعرے تو لگ رہے ہیں حکومت بدلو، کوئی اور حکومت آئے، کوئی اور حکمران آئے، کسی نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ خود بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ ہماری حالت کیا ہے؟ جیسے ہماری حالت ہے ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اسی طرح کے حکمران بھی ہم پر مسلط ہیں۔ ہم نے اپنے بارے میں تو نہیں سوچا، غیروں کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے ہیں، اپنے بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ آزمائش میں تم ڈالے گئے ہو۔ آپ حدیث سے پوچھیں تو حدیث آپ کو یہی کہے گی اعمالکم عمالکم، یہ حکمران بظاہر ایک انسان ہے، حقیقت میں یہی تمہارا عمل ہے جو اللہ نے تم پر مسلط کیا ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا جو ایک نقصان ہے وہ قحط، اللہ تعالیٰ قحط کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا؟ مال سے محبت کی وجہ سے، کہ میں جب زکوٰۃ ادا کروں گا تو مال کم ہو جائے گا، اور جب سود لوں گا تو مزید رقم آئے گی، مال میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو وہی کفار والا ذہن ہو گیا۔ مسلمان کا ایمان بالغیب ہے، ظاہر پر نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم سود کی رقم لیتے ہو، اپنے مال میں ملاتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میرے مال کے اندر اضافہ ہوگا، وہ تمہارے پہلے والا مال بھی اس سے تباہ ہو جائے گا۔ اور جب تم زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ مال کم ہوا، لیکن اس کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے۔ اب یہاں مسلمان نے ظاہر کو نہیں دیکھنا کہ ظاہراً تو میں نے زکوٰۃ دی تو رقم میں نے دے دی، اضافہ کیسے ہوا؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ آزمائشیں بھی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، اچانک دائیں بائیں سے خبر آتی ہے ادھر یہ نقصان ہوا، ادھر یہ نقصان ہوا، وہاں یہ نقصان، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ تو جب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو ہم نشانے پہ رہیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکت، زکوٰۃ کی رقم جب کسی مال میں ملتی ہے جب بھی، تو وہ جو صاف مال اور حلال مال ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس سے بھی برکت اڑ جاتی ہے۔ اس حدیث کی دو وضاحتیں ہیں، ایک یہ کہ ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہے اور ایک رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے، وہ نہیں نکالتا، زکوٰۃ کی رقم اس کے اصل مال کے ساتھ مل گئی۔ یہ ایسا ہے جیسے صاف ستھرے کپڑے پر آپ نے میل کچیل ڈال دیا، اس سے پورا کپڑا گندا ہو جائے گا، اس سے پورا مال خراب ہو جاتا ہے، تباہ برباد ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے،
اس کے پاس اپنا حلال مال ہے، وہ مستحق نہیں ہے، وہ لوگوں کے سامنے جا کر اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں مستحق ہوں، اتنا مجھ پر قرضہ ہے، بے سہارا ہوں، فلاں ہوں، اور لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ کی رقم لا کر اپنی رقم کے ساتھ ملاتا ہے تاکہ میری رقم میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اضافہ نہیں، جو اس کی رقم پہلے سے پڑی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے گی، وہ بھی ضائع ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ہے۔ انسان ظاہر کو دیکھتا ہے، حالانکہ خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ انسان مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کہتے ہیں مالی مالی، یہ میرا مال ہے، یہ میرا محل ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری زمین ہے، یہ جائیداد ہے، یہ دکان ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ فیکٹری ہے، کمپنی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ فرمایا یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ تیرے نائب کا ہے، تیرا تو وہ ہے ما اکلت فافنیت، جو کھایا ختم کر دیا، او لبست فابلیت، یا پہنا پرانا کر دیا، او تصدقت فامزیت، یا تو نے اللہ کے راستے میں دے دیا اور آگے اپنے لیے ذخیرہ کر دیا، تیرا بس اتنا ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی ایک کفن انہوں نے پہنا کر کفن میں لپیٹ کر آپ کو قبر میں رکھ دینا ہے، اور پھر قیامت تک آپ نے نہیں آنا اپنے گھر کی طرف۔ یہ نہ سوچنا کہ میرا مال میرے نام پر ہی رہے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ایک حدیث نقل کی ہے کہ جنت کے دروازے پر 3 سطریں لکھی ہوگی۔ پہلی سطر ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری سطر ہوگی امت مذنبۃ ورب غفور، امت گناہگار ہے لیکن رب غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تیسری سطر لکھی ہوئی ہوگی وجدنا ما عملنا، جو ہم نے عمل کیا اس کا بدلہ ہمیں مل گیا۔ وجدنا ما عملنا، جو ہم نے عمل کیا وہ ہمیں مل گیا۔ ربحنا ما قدمنا، جو ہم نے آگے بھیجا تھا اس کا فائدہ بھی ہمیں مل گیا۔ وخسرنا ما اسلفنا، جو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا اس کا نقصان بھی ہمارے سامنے ہے۔ انسان زکوٰۃ ادا کیوں نہیں کرتا؟ مال کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مال تو وہی ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں استعمال کیا، مرنے کے بعد تو آپ اس کے مالک نہیں رہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اپنے پاس مال جمع کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے مال کو اس کے سامنے سانپ کی شکل میں پیش کیا جائے گا، شجاعا اقرع یأخذ بلحظمتی، وہ سانپ اس کو اپنی دونوں جبڑوں کے ساتھ پکڑے گا، اس کو کہے گا انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، جس کے ساتھ تو محبت کرتا رہا آج اس کو پھر چھک لے۔ اس کا مال سانپ کی صورت میں اس کو پکڑ کر اس کو دبائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، وہ لوگ جو سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ قیامت کے دن یوم یحما علیہا فی نار جہنم، سونا چاندی کو گرم کیا جائے گا، اس کے مال کو گرم کیا جائے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس کو داغا جائے گا، اس کے چہرے کو داغا جائے گا، پیشانی کو داغا جائے گا، اور اس کے پہلوں کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ یہ مال کے ساتھ محبت کرتا رہا، لیکن اسی مال کے ذریعے سے اس کو عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس مال کو بھی بولنے کی قوت دیں گے۔ وہ مال خود کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، جس کے ساتھ تو محبت کرتا رہا، جس کے ساتھ تو پیار کرتا رہا۔ تو آج اللہ نے ہمیں موقع دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ انسان کے پاس صحت کی دولت ہے، اولاد کی دولت ہے،
اس کے علاوہ مال دولت ہے اس کے پاس، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس میں رب کا جو حکم ہے، رب کا حکم، ہماری بہتری اسی میں ہے، ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ جو رب کا حکم ہے ہم اللہ کا حکم پورا کریں۔ ہم دنیا کے تقاضوں کو نہ دیکھیں کہ دنیا کا فلاں ادھر کا یہ تقاضا، یہاں کا یہ تقاضا، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم یہ ہے، لہٰذا میں اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہوں۔ میری جتنی مشکلات ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرمائے۔